اللہ کے حکم اور قانون سے پیچھے ہٹنے والے منافقین، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ منافق اور نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، وہ یہودی کے حق میں تھا، وہ منافق کو پسند نہیں آیا، وہ پہلے ہی اپنے جھگڑے کا، اپنے معاملے کا فیصلہ کعب بن اشرف یہود کے سردار سے کرانا چاہتا تھا، جو پیسے لے کر، چیزیں لے کر وہ فیصلہ طرفداری کا کرتا تھا۔ اس لیے یہودی سمجھتا تھا کہ وہاں جا کر تو میرا حق نہیں ملے گا، اور اسلام تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اب اس منافق نے کہا اس کا فیصلہ عمر ابن الخطاب سے بھی کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی مدینہ میں اپنے نائب کے طور پر فیصلے کرنے کے حوالے سے ان کو اجازت دے رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا فیصلہ ان سے کروائیں گے۔ اس نے سمجھا منافق نے کہ حضرت عمر ایک طرف یہودی اور ایک طرف مسلمان کو دیکھیں گے تو ان کے غیرت ایمانی فوراً جوش میں آئے گی اور فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ ان کے اندر غیرت ہے، غیرت تو ہے، لیکن غیرت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ کے قانون کی اطاعت میں ہے، وہ کسی کی طرفداری کے لیے تو نہیں ہے کہ ہمارا آدمی غلط کام کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اسی کا نام تو تعصب ہے، عصبیت ہے جاہلیت کی، کہ اپنی قوم کی ناحق کام میں، غلط کام میں مدد کرنا، رسول اللہ نے فرمایا اسی کا نام عصبیت ہے۔ اور اپنے قوم کا کسی اچھے کام میں تعاون کرنا یہ تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن غلط کام میں تعاون کرنا یہ تو عصبیت ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس لیے اس منافق کی گردن حضرت عمر نے اتار دی، فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہ ہو پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اب اس کے لوگ آ گئے، خاندان کے لوگ رسول اللہ کے پاس کہ عمر نے ہمارے آدمی کو ناحق قتل کر دیا، اب لہٰذا ہمیں اس مسئلے میں خون بہا دلوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع پورا اتار دیا جس میں واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کن نوعیت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے دنیا آخرت دونوں کا عذاب۔ اب ان کے بارے میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کیا ہوا جب ان منافقوں کو مصیبت پہنچی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے پہلے سے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ غلط کام کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اہل حق کی، صحابہ کرام کی، حق والوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے قانون سے پہلو تہی کرتے ہیں، یہ ان کے پہلے والے کرتوت ہیں۔ اب نیا معاملہ ان کا جو آیا، ثم جاؤوک یحلفون باللہ، یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس منافقین کا پورا گروہ آ کر قسمیں کھاتا ہے کہ ہمارا اور ہمارے آدمی کا مقصد آپ کے حکم کو اور آپ کی بات کو ٹالنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو اور تھا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم چاہتے تھے کہ یہ دو فریقوں کے درمیان ملاپ کرا دیتے، ہم تو نیکی چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے، اللہ کے قانون سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے سے بھاگ رہے ہیں اور اس کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اب یہ منافقین کا کام واضح اور دو ٹوک معاملہ ہے، سامنے اللہ کا حکم توڑ کر، اللہ کے نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مقصد تو نیکی تھا۔ منافق اپنے کام کو نیکی کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھلائی ہے، احسان ہے کہ ہمارے درمیان صلح کروا دیتے، وتوفیقاً، اور ملاپ کروا دیتے، ہمارا مقصد تو یہ تھا، لے دے کر ایک دوسرے سے آدھا معاملہ کر کے دونوں کے درمیان جھگڑا ختم کرا دیتے۔ بھئی جب چیز ایک کی ہے دوسرے کے ہے ہی نہیں تو پھر اس کو دلوانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہر آدمی آئے گا
اور آ کر اپنی مرضی سے دعویٰ کرے گا اور دوسرے سے اس کا مال ناحق لینے کی کوشش کرے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے فرمایا یہ آپ کے پاس جھوٹی قسمیں کھائیں گے آ کر۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا حال نفاق اور کفر، مفاد پرستی، خود غرضی، دنیا کی محبت اور اللہ اللہ کے رسول کی نفرت ان کے دلوں میں موجود ہے، اور اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس کا عملی اظہار ان کے اس عمل سے ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر فیصلہ کرتے ہیں قرآن کے قانون کے مطابق، وہ اس سے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کا اور حال بھی جانتا ہے۔ لہٰذا فی الحال فاعرض عنہم، آپ ان سے تغافل کریں، ان کی کسی کام پر دھیان نہ کریں، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کا بھی، اور جو غلط کام کرتے ہیں ان پر بھی آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان سے توجہ ہٹا لیں۔ فاعرض عنہم، ان کے کاموں پر انہیں چھوڑ دیں، وعظہم، لیکن نصیحت کرتے رہیں، نصیحت نہیں چھوڑنی چاہیے، منافق کو بھی کافر کو بھی نصیحت نہیں چھوڑنی چاہیے، مسلمانوں کو آخر وقت تک دین کی دعوت دینا، دین کو سمجھانا، اللہ کے حکم کی اہمیت واضح کرنا، یہ ہر دور میں جاری رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ تعلیمات اور یہ دین کی دعوت اور ارشاد کا کام یہ ہر دور میں جاری رہنا چاہیے۔ حاکم ہونے کے اعتبار سے فیصلہ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب ایسا مسئلہ آ جائے فیصلہ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد واعظ اور نصیحت کا کام نہ چھوڑیں، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جنگل میں شراب پی رہے ہیں، تو وہ وہاں سے نکلے دوستوں کے ساتھ کہ وہاں پہنچ گئے۔ ظاہر ہے قانون کا کام ہے ظاہر میں، جو باہر کے معاملات ہیں وہاں جا کر کوئی آدمی غلط کام نہ کرے، قانون اس کو روکے گا، لیکن اندر سے انسان رک جائے، ایمان کا اور علم کا تقاضا وہ تو اور ہے، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے، قانون تو امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی علی اعلان قرآن کے قانون کی مخالفت نہ کرے، لیکن اس کو مائل کرنا، قائل کرنا، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں کہ دلوں کو مائل کیا جائے اور ذہنوں کو قائل کیا جائے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط، اس سے نکلو۔ یہ ایک الگ ڈیوٹی ہے دعوت اور ارشاد کی، کہ دین کی دعوت دینا، دلوں کو ذہنوں کو قائل کرنا، مجرموں کو دین سمجھانا، اس مجرمانہ ذہنیت سے ان کو نکالنا، یہ ایک الگ کام ہے۔ اب حضرت حسن بصری وہاں پہنچے کہ جنگل میں جا کر کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، وہاں پہنچے تو فرمایا بھائی لو تمہاری شراب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھی۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا شراب پی رہے تھے۔ لو ہمیں بھی پلاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو ختم ہو گئی، آپ کو کہاں سے پلائیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا چلو پھر شراب ختم ہو گئی ہے تو گپ شپ لگاتے ہیں، اور گپ شپ لگا کر ان کو قائل کیا کچھ دیر کے بعد کہ چلو نماز تو پڑھ لو، نماز کا وقت جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو۔ ان کو وضو کروایا، اس حال سے نکالا اور ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا، اور خود بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو تیرے سامنے کھڑا کرنا یہ تو میرا کام تھا، اب ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اب دل سے کڑن بھی ہو، صرف مجرم سمجھ کر نفرت نہ کرے مجرم سے، بلکہ وہ جرم میں کیوں مبتلا ہو رہا ہے۔ پیغمبر کی ڈبل ڈیوٹیاں ہیں، قانون کا نفاذ بھی ہے، اور قانون کی روح علم اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ساتھ قائم رکھنا ہے۔ فاعرض عنہم، اب قانونی طور پر فوری طور پر سزا مت دیں، سزا ان کو پہلے مل چکی ہے اس کے آدمی کو، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، خون بہا بھی نہیں ہو سکتا، حضرت عمر کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو قانون کی بغاوت کی انہوں نے۔ لیکن دوسری طرف یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، یہ انسان ہیں، یہ ان کے ذہنوں کو شیطانی چنگل سے نکالنا ضروری ہے۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، فاعرض عنہم، ان سے تغافل برتیں۔
ان کی غلطیوں سے اعراض بھی کریں، وعظہم، اور ان کے نصیحت بھی کریں، ان کو فہمائش بھی کریں، ان کو سمجھانے کا ماحول بھی بنائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ان کے حق میں کام کی بات کہیں، قول بلیغ۔ مسلمانوں کو اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے، قانون کا نفاذ بھی ہونا چاہیے اور قول بلیغ بھی ہونا چاہیے۔ انسان ایسی بات کہیں جو اس کے دل میں اتر جائے، وہ بات کہنا، وہ طریقہ کار اختیار کرنا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو انہیں وہاں سے کچھ آوازیں معلوم ہوئیں۔ اب دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے تو دیکھا کہ وہاں انہوں نے محفل گرم کی ہوئی تھی، اور فرمایا اللہ کے دشمنوں، تم نے اپنے گھروں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم غلط استعمال کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، ہم تو اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں اور آپ ہمارے گھر میں دیوار پھلانگ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو مجبور ہو گیا، تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے تمہاری آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ جب آواز باہر آئے، دوسرا گھر بھی متاثر ہو، پھر وہ قانون کی زد میں آ جاتا ہے۔ ویسے گھر کے اندر قانون کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے اندر جو آدمی مرضی کرے وہ پھر اللہ جانے اور اس کا کام جانے، اور باہر آ کر کرے گا تو پھر قانون کی پکڑ میں آئے گا۔ قانون کا دائرہ اپنا ہے، لیکن ایمان اور علم کا دائرہ اپنا ہے۔ ہر دائرے میں ہمیں کام کرنا ہوگا، قانون کے دائرے میں بھی، گھر سے باہر نکل کر کسی گھر کے مجرمانہ کام وہ دوسرے گھر کو، خاندان کو، معاشرے کو متاثر کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور قانون بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی کی چادر اور چار دیواری کو وہ امن اور تحفظ حاصل ہے۔ گھر کے اندر جو مرضی کرے اس کو اختیار ہے، اس کا فیصلہ وہ کرے گا اور اللہ کرے گا۔ اس لیے تو اللہ کہتے ہیں نا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا، جو اپنے دلوں کا حال تم ظاہر کرتے ہو، چھپا کے رکھتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو لائے گا، یوم تبلی السرائر، دلوں کا حال بھی لایا جائے گا اور اس پر بھی پکڑا جائے گا ان کو۔ تمہارے دل میں کیا کیا تھا، برائیاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا۔ تم قانون کے دائرے میں کہاں کام کرو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ آج مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں رہا، کسی کو بھی، نہ حکمرانوں کو نہ اہل علم کو، کہ ہم نے کون سے درجے میں کام کرنا ہے، کس درجے میں کام کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ فرمایا قول بلیغ، ایسی بات کہو جو کام کی ہو اور مقصود اس سے حاصل ہو جائے، کہ ایک مجرم کو ہٹانا جرم سے، وہ کن باتوں کے ذریعے سے ہوگا، وہ کس طریقہ کار کے ذریعے سے ہوگا، یہ کام ہے بڑا ضروری کہ آپ اس کو گناہ سے ہٹائیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے میں غلط کام کروں، گناہ کروں۔ فرمایا اچھا۔ اب اس کو اپنی محفل میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور تھوڑی دیر پکڑے رکھا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑے رکھا۔ 10-15 منٹ گزرے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے دل میں تو گناہ کی نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس گناہ کی طرف رغبت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھو کہ یہ توجہ کی بات بھی کہ آپ اپنی توجہ سے کسی کو گناہ سے کیسے نکالیں گے، اس کے ذہن کو کیسے قائل کریں گے، مائل کریں گے۔ یہ ایک مستقل کام ہے جو ہمارے فقہاء اور ہمارے صوفیاء، اولیاء اللہ، یہ اسی کام پر پریکٹس کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اتنی ضربیں لگاؤ کہ اس کی تاثیر سے دلوں کے اندر ایسی حرارت پیدا ہو جائے کہ تمہاری صحبت اور ماحول کے اثر سے ان کے اوپر بھی اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے بھی اپنی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا قول بلیغ کہیں، ایسی کام کی بات کہیں کہ جس سے وہ گناہ سے نکل آئے، جرم سے نکل آئے۔ تو معاشرتی عمل، علم کا کام، ایمان کا درجہ، ارشاد کا منصب، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور قانون کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کے سارے تقاضے، جو ذمہ داریاں جس طبقے پر عائد ہوتی ہیں، حکمرانوں پر، علماء پر، فقہاء پر، صوفیاء پر، خاندانوں کے اور علاقوں کے چودھریوں پر، بڑے بڑے ذمہ داروں پر، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے
معاشرے کو جرم سے گناہ سے نکالنے کی توفیق دے دے، اور اس کی اہمیت ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم گناہ کے دور میں کیوں زندگی بسر کریں، اپنے لوگوں کو گناہ کے سپرد کیوں ہونے دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا ہوا جب پہنچی ان منافقوں کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے کیے ہوئے ہاتھوں کے کرتوتوں سے، ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کے نام کی، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہماری غرض نہ تھی مگر احسان اور بھلائی نیکی کی اور ملاپ کرانے کی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی باتوں کو بھی۔ فاعرض عنہم، سو تو ان سے تغافل کر، اعراض برت، وعظہم، اور ان کو نصیحت کر، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے کہہ ان کے حق میں کام کی بات۔ صدق اللہ العظیم۔